قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ اللہ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، بے وفائیاں کی، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کتنی حوصلہ افزا آیت ہے یہ، کتنے حوصلے والی بات ہے یہ کہ اللہ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ سارا دن ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری تنہائیوں میں بھی گناہ ہے، ہماری محفلوں میں بھی گناہ ہے، ہم کتنا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نا امید نہ ہونا۔ وہ تو ہمارے ایک آنسو کے قطرے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ سلطانوں کا سلطان، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہمارے ایک آنسو کے قطرے سے پیار کرتا ہے۔ سمندر دریا مل کر بھی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ تو ایک آنسو کا قطرہ لے آ، میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو ہر وقت ہماری توبہ کے انتظار میں ہے، ہماری معافی کے انتظار میں ہے۔ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس مصروفیت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ رات کو تنہائیوں کے اندر سوچیں تو صحیح، جان نماز پکڑیں، اپنی نیند کی قربانی دیں، بعد میں فجر کے بعد تھوڑا سا سو جائیں، رات کو اٹھیں تو صحیح جب وہ دنیا کے آسمان پر خود آ کر پوچھتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی آنسو کو بہا کر مجھ سے جنت کا سوال کرے، ہے کوئی جو بے اولاد ہے اس کو اولاد نہیں مل رہی میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی جس کو شفا نہیں مل رہی میں اس کو شفا دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خود دنیا کے آسمان پر آتا ہے، ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں یا موبائلوں میں مصروف ہوتے ہیں یا اللہ معاف کرے برائیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح رحمت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بہت پرانی بات ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے قبیلے میں رواج تھا کہ ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹوں کو ہم پرورش ان کی کرتے تھے۔ اب وہ اپنے گناہ کی نوعیت بتاتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میری بیوی امید سے ہوئی، حاملہ ہو گئی اور مجھے ملک کو چھوڑ کر جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پیچھے سے اگر بیٹی ہوئی تو اس کو قتل کر دینا اور اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اچھے طریقے سے۔ میں چلا گیا اور اپنے کام جو بھی میں نے کرنے تھے وہ کر کے مجھے واپس لوٹنے میں تقریباً 4 سال لگ گئے، پونے 4 سال یا 4 سال۔ تو میں جب واپس آیا تو میں نے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا، وہ ہر طرف آتے جاتے کھیل رہی تھی، ماں کو آوازیں دے رہی تھی، ماں کی آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، میرے ساتھ آ کر لپٹ گئی، میرے گلے لگ گئی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں اس کا باپ ہوں تو وہ بابا کہنے لگ گئی، میرے ساتھ پیار کرنے لگ گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو قتل کر دینا، یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ تو بیوی نے جواب دیا، میں ماں ہوں، میں قتل نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے قتل نہیں کیا۔ اب باپ جب اس کی محبت کو دیکھتا ہے بیٹی کی، تو میں اس کی محبت کو دیکھتا تھا، وہ میرے سینے سے آ کر لگ جاتی تھی۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا وہ آ کر مجھے لقمے بنا کر میرے
मुंह में डालती थी, जब मैं सोता था मेरे ऊपर लेट जाती थी, मेरे साथ सोती थी। उसके प्यार को देखकर, उसकी मोहब्बत को देखकर, उसके जज्बे को देखकर मैं भी उसको कत्ल करना भूल गया। इस तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब मैं बाहर गया, कबीले वालों के पास गया, जब मैं बाहर जाता था तो लोग मुझे ताने देते थे, वो देखो बेटियों वाला जा रहा है, वो देखो इसके घर में बेटी है, वो देखो उसके घर में बेटी की परवरिश हो रही है। मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं घर आया, मैंने बीवी से कहा कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। बीवी भी अब क्योंकि मैं उससे प्यार भी करता था, बीवी ने मेरे साथ उसको तैयार किया, अच्छे तरीके से उसको कपड़े पहनाए, उसको साफ़ सुथरा किया और मेरे साथ भेज दिया। मैंने उसको उठाया और मैं जंगलों की तरफ निकल गया। गर्मी बड़ी ज़्यादा थी। बेटी मुझसे पूछती आप कहाँ जा रहे हैं। वो कभी मेरी गोद में आती, कभी नीचे उतरती, मेरे पसीने को साफ़ करती। आगे जाकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब गड्ढा खोद रहा था तो मुझे पसीना आता था, तो मेरी बेटी आती थी, वो खेल रही होती थी, वो मेरे पास आती थी, मेरे माथे से पसीने को साफ़ करती थी, फिर चली जाती थी। मैं गड्ढा खोदता रहा। मुझे उस वक़्त बेटी की शफ़क़त, उसका प्यार, उसका जज्बा नज़र नहीं आया। मैं अंधा हो चुका था, मैं बहरा हो चुका था उस वक़्त। मैं अपना काम करता रहा, गड्ढा खोदता रहा। बेटी मेरे पास आके कहती है अब्बा जान, आप इतनी गर्मी में क्या तलाश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इतनी गर्मी में। वो फिर मेरे कपड़ों को साफ़ करने लग जाती थी, मेरे माथे को साफ़ करने लग जाती थी, मेरे पसीने को खुश्क करने लग जाती थी। मैं गड्ढा खोदता रहा, मुझे उसकी मोहब्बत नज़र नहीं आई। फिर जब गड्ढा तैयार हो गया, मैंने बेटी को गोद उठाया और वो मेरे साथ चिपक गई। उसको ये पता था कि बाप ने प्यार करने के लिए उठाया है, बाप ने प्यार करने के लिए उठाया है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अब बाप क्या करने लगा है। वो जब बेटी को गले लगाया तो वो मेरे साथ चिमट गई कि बाप प्यार करने लगा। मैंने उसकी बाजुओं को मरोड़ दिया, उसकी बाजुओं को मरोड़ कर मैंने गड्ढे के अंदर फेंक दिया। और जब मैंने गड्ढे में फेंका तो वो कहने लगी बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है। मैं चुप रहा, उसके ऊपर मिट्टी को डालने लगा। मिट्टी डलती गई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिट्टी उसके पेट तक आई। वो मुझसे पूछ रही है बाबा मेरा कसूर तो बताइए, मेरा कसूर तो बता दें कि मेरा कसूर क्या है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें बाबा। मैं आपसे कुछ मुतालबा नहीं करूँगी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कोई खाने की चीज़ नहीं मांगूंगी, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दें बाबा। लेकिन मैं मिट्टी को डालता रहा, मुझे उसकी आवाज़ें मुझ तक नहीं पहुँच रही थी। मैं सुन रहा था लेकिन कोई असर नहीं कर रही थी। अब मिट्टी उसकी गर्दन तक आ गई। मुझे कहती है बाबा कम अज़ कम, यहाँ तक जब वो वाक़या सुना रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू। सहाबा कराम ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना नहीं रोते, उन्होंने रोक दिया कि बस कर, ना रुलाओ नबी को, ना रुलाओ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा से कि इसको बात को जारी रखने दो। उसे कहा आगे क्या हुआ बताओ। जब गर्दन तक मिट्टी पहुंची तो वो बेटी कहती अगर आपने मेरे साथ यही करना था तो कम अज़ कम मुझे घर बता तो देते, मैं अपनी माँ को कम अज़ कम गले तो लगा लेती, अपनी माँ को मिल तो आती, अपनी माँ के चेहरे को चूम के तो आती, आखिरी मुलाकात तो कराती, कम अज़ कम मुझे ये बता ही देते। अब जब उसकी मिट्टी डलने लगी है, अब आखिरी मंजर है, अब आखिरी वक्त है, तो मुझे कहती है चीख मारकर बाबा मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी।
پہلے کہتی کہ بابا آپ مجھے چھوڑ دیں، گھر لے جانا نہیں چاہتے تو اس جنگل میں چھوڑ دیں، لیکن مجھے مارے مت، مجھے دفنائے مت، لیکن میں پھر بھی نہیں مانا۔ اب مٹی جب اس کے چہرے کے اوپر پہنچی تو کہتی ہے بابا میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں آپ کو قیامت والے دن ڈھونڈ کر اللہ کے سامنے آپ کو پکڑ کر جب لاؤں گی اور اللہ سے پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور کیا تھا۔ وہ یہ بولتی رہی، ابا جان کہتی رہی، اس کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کی چیخوں کی آواز بند ہو گئی اور میں اس کو دفنا کر واپس آ گیا۔ اب وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ چیخیں آج میں مسلمان ہوں، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن وہ چیخیں میرے کانوں سے نہیں نکلتی، اس کی آوازیں میرے کانوں سے نہیں نکلتی، یہ گناہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر توبہ کر، جا کر توبہ کر، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جا کے توبہ کر، اللہ تجھے بخش دے گا۔ تو بھائیو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، یہ گناہ تو بہت بڑا کیا اس نے، لیکن ہمارے سے بھی بڑے بڑے گناہ ہو کے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی رحمت سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک ہم بہت ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دینا ہے ندامت کے ساتھ، اس کے آگے سجدوں کو کر لینا ہے، آنسوں کو بہانا ہے اور اس سے بخشش مانگنی ہے۔ میرا بس یہی پیغام تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا کر دیں، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم حساب کتاب دے سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔